بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مشکلات میں گرا ہوا انسان، پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا انسان سہارا ڈھونڈتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ پھر وہ مختلف جگہوں کا رخ کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، اوراد کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، لیکن حل نہیں ملتا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ یقین کامل سے، یقین اعظم کی دولت سے محروم ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمل ارشاد فرمایا ہے، آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں، بے شمار لاتعداد ان گنت مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، تو یہ مسنون عمل آپ کی زندگی بنا دے گا، آپ کے مقدروں کو بدل کے رکھ دے گا، تقدیر بدل دے گا۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، اور جو پھر دل سے بات نکلے وہ یقیناً اثر رکھتی ہے، اور ہے نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بظاہر یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں شاید اس سے اثر پڑے کہ نہ پڑے۔ یہ انسان کی اپنی مایوسی ہے، اور اپنی کاہلی اور اپنی سستی ہے۔ لیکن جب اس یقین سے پڑے گا کہ میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا عمل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پریشانیوں کی دلدلوں سے اور مشکلات کی گٹا ٹوپ اندھیروں سے اس طرح نکلے گا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے، اس طرح سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں نا کہ ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، اور ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ کافی ہے اور انسان مشکلات سے نکل جائے گا، اور زندگی اس کی ثمر بار ہو جائے گی، باغ بہار ہو جائے گی۔ وظائف پڑھے، اذکار کیے، لیکن مشکلات سے نہیں نکلے، تو یہ عمل کر لیجئے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ ہے، سورہ توبہ، اس کی آخری آیت مبارکہ کا یہ عمل ہے۔ سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حدیث شریف میں ہے سنن ابو داؤد کے اندر۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح اور شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا جو شخص، اللہ تعالیٰ اس کی تمام تر مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ یہ ایک آیت ساری مشکلات کے حل کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیے گا، وظائف پڑھنے سے پہلے ان شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ شرائط کون سی ہیں؟ توحید، اللہ رب العزت کی توحید کو خالص طور پر مانے، اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرے، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، ہر معاملے میں پیروی کرے، ادب کرے، تعظیم کرے، تمام انبیاء اور مرسلین کو مانے، ملائکہ کو مانے، فرشتوں کو مانے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو مانے، اللہ کی چاروں کتب کو مانے، چاروں آسمانی کتب کو مانے، ان پر ایمان رکھے، روز قیامت پر ایمان رکھے، موت پر ایمان رکھے، تقدیر پر ایمان رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے سے جو حقیقت میں اللہ والا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ سے وابستگی اختیار کر لے، صدقہ کیا کرے، یقین رکھے، اور وہ اس چیز پر بھی ایمان رکھے کہ ہر مشکل، ہر مصیبت من جانب اللہ ہے، اور اس کا رجوع اللہ کرنے سے ہی اس کا حل ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی اس کا حل عطا ہوگا۔ شرک نہ کرے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، طعن و تشنیع نہ کرے، کسی پر تہمت نہ لگائے، حسد سے باز رہے، ریاکاری اور دکھلاوے سے باز رہے، پھر اس کے ذکر و اذکار جو ہیں اور وظائف جو ہیں وہ
کارگر ہوں گے اور وہ اس پر جو ہے اس کو فیض ملے گا اور اثر ملے گا۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں پڑ گیا ہے اور کسی طرح وہ مصیبت دور ہی نہیں ہوتی، اس کے لیے جو میں نے نماز فجر کے بعد عمل بتایا ہے وہ کرے، اور اسے اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ نماز فجر پڑھ کے قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر میں مشغول رہے یہاں تک کہ آفتاب جو ہے، سورج جو ہے وہ بلند ہو جائے، اور جب وہ سورج بلند ہو جائے پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لے، 2 رکعت نفل جو ہے اشراق کے پڑھ لے، پڑھ کر اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 11 بار پڑھ لے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پھر اس کے بعد سر بسجود ہو کر حق تعالی سے امن و عافیت طلب کرے۔ انشاءاللہ تعالی چند ہی روز میں اللہ تعالی مشکل زدہ کی، مصیبت زدہ کی پریشانی کو دور فرما دیں گے اور دل کو اطمینان حاصل ہوگا، اور ہر طرح کی حاجت جو ہے وہ برابر ہو جائے گی اور وہ پوری ہو جائے گی۔ کچھ نوجوان میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے پیر صاحب تھمبنیل کے اوپر بیان کیا کریں۔ کیسے بھائی؟ تھمبنیل کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے اس طرح بیان کیا کیجیے، بس 40 سیکنڈ میں اور چند سیکنڈ میں 30 سیکنڈ میں آپ بیان کر دیا کریں، اور وظیفہ جو ہے وہ بتا دیا کریں، زیادہ لمبا لوگ سنتے نہیں۔ آپ دیکھیں ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس سیٹ پر بیٹھے ہیں، آپ MBBS ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنی تعلیم حاصل کرنی پڑی ہے؟ وہ کہے گا پہلے میں نے 3 سال نرسری میں گزارے، پریپ کیا، KG کی، پلے گروپ پڑھا، پھر میں نے 5 سال پرائمری میں گزارے، پھر آگے میں نے 5 سال جو ہے میٹرک میں گزارے، پھر میں نے کالج کو فارغ کیا، پھر میں یونیورسٹی میں آیا، پھر میں نے میڈیکل پر جو ہے اس کے کورسز کیے، مجھے 20 سال لگے، مجھے 22 سال لگے۔ تو آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب آپ چند سیکنڈ میں دوا تجویز کر لیتے ہیں، دوا تجویز کر دیتے ہیں، تو آپ کس طرح کر لیتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میری برسوں کی اس پر محنت ہے، میں نے برسوں اس پر تعلیم حاصل کی ہے۔ اسی طرح عالم دین نے، یہ دین کا معاملہ ہے، اس نے بھی برسوں تعلیم حاصل کی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر، مفتیان کرام کی صحبت میں بیٹھ کر، مشائخ اعظام کی صحبت میں بیٹھ کر اس علم کو سیکھا ہے۔ وہ بھی چاہے تو ہم بھی چاہیں تو 30 سیکنڈ میں آپ کو وظیفہ بتا دیں گے، آپ کو عمل بتا دیں گے، آپ کو دینی اور شرعی مسئلہ بتا دیں گے، لیکن پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے پیر صاحب اس کا حوالہ بتا دیجئے، فلاں جگہ سے تو میں نے یہ سنا تھا۔ تو یہ جو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، جو یہ درس اور بیان جو ریکارڈنگ ہے یہ لمبا ہو جاتا ہے، صرف اسی لیے کہ آپ کو ساری باتوں کو، سارے پہلوؤں کو آپ تک پہنچا دیا جائے کہ اس کا یہ پہلو بھی ہے، اس کا یہ پہلو بھی ہے۔ ورنہ وظیفہ تو چند سیکنڈ میں بتا دیا جائے گا کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 11 بار پڑھ لیجئے، پہلے فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید پڑھیے، ذکر اذکار کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیجئے، پھر جیسے ہی شراق کا وقت ہو، آفتاب جو ہے، سورج جو ہے وہ بلند ہو، تو پھر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو وہ پڑھ لیجئے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنی حاجت جو ہے وہ پیش کر دیجئے۔ 1 منٹ نہیں لگا، میں نے وظیفہ بتا دیا، لیکن آپ کو اس کی شرائط، اس کے پورے معاملات بتانے کے لیے اتنا لمبا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے سماعتوں کی اور آپ کی بصیرتوں کی اور آپ کی فکروں کی اور آپ کی سوچوں تک یہ بات چلی گئی ہوگی کہ یہ بیان اتنے لمبے کیوں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے شروع میں کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں نے پیر و مرشد کو دیکھا، حضور شیخ القرآن آفتاب علم و حکمت سلطان الوظائف سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زدہ شرف ہو، آپ کو میں نے دیکھا، آپ کا لائف ٹائم یہ عمل ہے جو میں نے آپ کے جو ہے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ پوری زندگی آپ نے اس عمل کو کیا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا عمل ہے، طریقہ بزرگان دین کا ہے، فرمان رسول کریم کا ہے، عمل ہم نے کرنا ہے اور فیض اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم ہر حاجت پوری فرمائیں گے، ہر مشکل دور فرمائیں گے، ہر پریشانی دور فرمائیں گے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔
بچوں کا معاملہ ہے، شادیوں کا معاملہ ہے، بندش کا معاملہ ہے، جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کاروباری مسئلہ ہے، کاروبار ٹھپ ہے، ملازمت میں مسئلہ ہے، ہر مسئلے میں آپ اس عمل کو کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔